باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ الفیل اور سورۃ القریش دونوں کا مطالعہ مکمل کریں گے۔ پچھلے درس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الہمزہ پر یہ جو آخری گروپ ہے جس کا کہ ہم نے ایک مجموعی عنوان قائم کیا تھا انذار کا گروپ، اس کا جو اصل عمود ہے، اصل مضمون ہے، یعنی انذار آخرت، وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر اور نقطۂ اختتام کو بھی کامل بھی ہو گیا، بلند ترین منزل پر بھی پہنچ گیا اور ختم۔ اب جو بقیہ 10 صورتیں ہیں جن میں سے پہلا جوڑا وہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان 10 صورتوں میں صرف ایک جگہ پر ویل کا لفظ آیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور صرف ایک سورہ مبارکہ میں سورہ لہب میں جہنم کا تذکرہ ہے، سیصلی نارا ذات لہب۔ باقی ان 10 صورتوں میں علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں اور اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق سیرت نبوی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کا خاص پس منظر، تاریخی حالات، قریش کو جو خصوصی مقام حاصل ہوا عرب میں، اس کا بھی تاریخی اور ثقافتی پس منظر یہ ان 2 صورتوں میں سامنے آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کو جو مرتبہ بلند حاصل ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس سورہ مبارکہ کا مضمون وہ ہے، آپ کی شخصی عظمت۔ پھر اس کے بعد سب کو معلوم ہے سورۃ النصر، اس کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے، آپ کی کامیابی، نصرت آئے گی، فتح حاصل ہوگی۔ سورۃ اللہب کا تعلق بھی حضور کی سیرت سے ہے، چچا کی طرف سے جو مخالفت ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید۔ پھر آخری 2 صورتیں معوذتین، ان کا مضمون اپنی جگہ پر مکمل ہے، تعوذ۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں اور اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک مضمون کی حامل ہیں۔ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ انذار کا مضمون سورہ ہمزہ پر، بلکہ صحیح معنی میں یوں کہنا چاہیے کہ پچھلی جو 6 صورتیں، سورہ زلزال، سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر، سورۃ العصر اور سورۃ الہمزہ، یہ 6 صورتیں جنہیں میں نے 3 صورتوں کے 2 چھوٹے سب گروپس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ صورتیں وہ ہیں کہ جن پر انذار کا مضمون نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو، چنانچہ انہی میں وہ 2 صورتیں بھی ہیں۔ سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا گیا وہ نصف قرآن کے برابر ہے، یا ربع قرآن، چوتھائی قرآن کے مساوی ہے۔ اسی طرح سورہ تکاثر کے بارے میں فرمایا گیا کہ 1000 آیات کے مساوی ہے، گویا کہ قرآن حکیم کا 6واں حصہ۔ یہ اسی لیے کہ اصل شے جو ہے فیصلہ کن انسان کے کردار پر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ، آخرت کی باز پرس کا ذرا سا بھی احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر، سیرت پر، کردار پر، عملی روش پر اس کے اثرات مترتب ہوں گے۔ اگر وہ نہیں ہوگا، وہ ہے اصل گرفت، اگر وہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توحید بھی ایک علمی سا مضمون بن جاتا ہے، علم کلام، جیسے علامہ اقبال نے کہا بہت خوبصورتی سے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، فلسفے کا موضوع بن جائے گا۔ ذات و صفات، ان کا آپس میں تعلق ہے، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، اب الجھاتے رہیے اس گتھی کو، سلجھنے والی ہے ہی نہیں کہ کس نقصد و نقشایت بحکمت یہ معمارہ، یہ تمام بحثیں جو ہے علمی ہوگی، معرفت کے مضامین بن جائے، انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والی اصل شے آخرت کے بعد اس کا احساس، اور یہ احساس جو ہے شدت کے ساتھ ان صورتوں میں بہت نمایاں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لرزہ طاری کر دینے والی صورتیں ہیں، انسان پر کب کبھی طاری، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية۔ ان صورتوں میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہ انداز ہے جو مولانا حالی نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔
اسی پر تو وہ ہلچل مچی تھی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ ہے اصل شے، کردار پر اثر انداز ہونے والی، انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی یہ انذار آخرہ۔ سورہ ہمزہ میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اس اعتبار سے آخرت کا تذکرہ حطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممدد۔ اس اعتبار سے آخرت کا ذکر، جہنم کا ذکر اور اس کی شدت، اس کے اعتبار سے تو یہ 5 سورتیں، سورہ زلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ الہمزہ، لیکن ایک سادہ انداز میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انذار معنوی طور پر اپنی انتہا کو پہنچا اس سورہ مبارکہ، وہ لفظی طور پر ہے جہنم کا تذکرہ، آگ کا تذکرہ، اس کی شدت، اس کی تمازت، اس کی سختیاں، لیکن معنوی اعتبار سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، ہلاک و برباد ہوں گے، ما سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں۔ امام راضی کا جملہ بارہا میں آپ کو سنا چکا ہوں اور میرے کتابچے میں بھی درج ہے، ھذہ الآیۃ فیہا وعید شدید، شدید ترین وعید ہے، اس لیے کہ 4 شرطیں لگا دی گئی ہیں، چاروں ہوگی تو نجات کے امیدوار بن سکے، ورنہ وہ خسران عمومی میں تم بھی شامل ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد جو یہ جوڑا آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون ان کا ہے مکے کا تاریخی پس منظر، قریش کا تاریخی پس منظر، انہیں جزیرہ نما عرب میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا تاریخی پس منظر، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ عام الفیل جس سال میں یہ مکے پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا وہی ہے آپ کا سن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ سیرت النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو جو آپ کا سن ولادت ہے اسی سے بات شروع۔ ان دونوں صورتوں میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کی نسبت، تو یہ تو قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں یہ نسبت جو ہے نہایت نمایاں ہے، جیسے کہ آخری جوڑا آئے گا معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ایک ہی مضمون تعوذ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسی طریقے سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، نمایاں ترین جوڑا، سب سے زیادہ نمایاں اور اس کی ایک بڑی مشابہت ہے اس جوڑے کے ساتھ، وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہاں ہے، آپ کے وہ ایک کیفیت جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ایک طرح کا انقباض تھا، طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض کسی کیفیت، اور اسی میں وہ سورہ مبارکہ آئی آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ دونوں صورتوں کا مضمون وہی ہے، اور وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی صورت سمجھتے تھے، خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نزدیک یہ ایک ہی صورت ہی، چنانچہ وہ نماز میں ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کو بلا فصل پڑھتے تھے ایک ہی رکعت میں، بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ کر۔ اگرچہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ صحابہ کرام کا اس قسم کا طرز عمل در حقیقت صرف اس بات کی غبازی کرتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صورتیں باہم بہت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ورنہ یہ اس پر اجماع ہے کہ وہ علیحدہ صورتیں ہیں، 2 صورتیں علیحدہ ہیں۔ قرآن حکیم کی جو تعداد سور کا مسئلہ ہے 114 صورتیں، یہ بالکل متفق علیہ، اس میں کوئی آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، آیت بسم اللہ جو سورتوں کے شروع میں درج ہے یا سورتوں کے مابین انہیں ہر مرتبہ شمار کریں تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا، صرف ایک سورت ہے جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ، تو 113 تعداد جو ہے مجموعی وہ بڑھ جائے گا، اگر اسے شمار نہ کریں 113 کم ہو جائے گا۔ اور بھی باتوں کے اوپر فرق ہے، تعداد آیات، لیکن یہ کہ تعداد سور 114 بالکل متفق علیہ۔ لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسے ایک ہی صورت سمجھتے تھے تو اس سے مراد جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی مضمون ہے اور یہ اس طرح ایک دوسرے میں انٹرلاکڈ ہے، باہم پیوست ہے مضامین کے، گویا کہ ایک ہے۔ قرآن حکیم میں دوسرا جوڑا یہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں جن کے لیے حضور نے مختلف اعتبارات سے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کی۔ میں بسا اوقات خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں، عام طور پر تو ہم صرف 4 خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اس کے حوالے سے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں، میری امت پر ابو بکر،
اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ بھی وافل و تفصیل، اشدہم سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں، اللہ کی بات، اللہ کے دین کا معاملہ وہ عمر ہے۔ واکثرہم حیا عثمان، حیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر عثمان ہے۔ واقضاہم علی، اور سب سے زیادہ اصابت رائے رکھنے والے، کوئی نزاع ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے، صحیح قضا اقضا، فیصلہ کن بات کرنے والے وہ علی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اللہ نے انہیں دی۔ اسی میں آتے ہیں عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام شریعت کے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام جائز اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی میں اقرأہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کے سب سے بڑے قاری یہ ابی ابن کعب، یہ حضرت ابی ابن کعب جو ہے ان کا مصحف، ان کا اپنا ایک نسخہ تھا قرآن حکیم کا، اس میں انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجا لکھا ہوا تھا بغیر بسم اللہ بیچ میں درج۔ اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو بلا فصل ایک رکعت میں پڑھتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا تعاون۔ لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ دو صورتیں علیحدہ نہیں سمجھتے تھے، ایک ہی صورت سمجھتے تھے، اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں، دو صورتیں، تین صورتیں، چار صورتیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی، لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ تھا۔ تو اس سے کم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم ایک دوسرے سے بہت پیوست۔ باقی جب ہم تفصیل پڑھیں گے تو خود بخود وہ حقائق واضح ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں کتنی آپس میں مربوط ہیں۔ اور واقعتاً قرآن حکیم میں جن صورتوں میں جوڑے ہونے کی نسبت سب سے زیادہ نمایاں ہے ان میں سے ایک جوڑا یہ ہے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش۔ ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی تاریخی پس منظر ہے، اس کا ہلکا سا خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں۔ جو ہمارے ہاں جدید تفاسیر، اردو کی تفاسیر خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں کے مطالعے میں رہتی، ان میں سے ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص وصف ہے، ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی جو مباحث ہیں، پس منظر، تاریخی پس منظر، ان کو بڑی محنت کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے انہیں بہت مطالعہ کرنا پڑا ہوگا۔ چنانچہ سورہ سبا کے جو حواشی ہیں ان کے، جن حضرات کو دلچسپی ہو جو میں چند باتیں سر بیان کر رہا ہوں، ان کی تفاصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ سبا کے حواشی میں یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع 2-3 صفحات پر پھیلا ہوا انہوں نے خلاصہ پیش کیا۔ یمن کی تاریخ اور قریش کی تاریخ، ان کا ایک بڑا باہمی ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے، اگرچہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب سورۃ القریش پر آئے ہیں تو قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نقشہ بیان کیا ہے، اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو ایک باہمی ربط اور نسبت ہے وہ بہت گہری ہو کر سامنے آئے گا۔ تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں ان کے اجمالی خاکے مرتب کریے۔ یمن ان خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم ہے اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور تمدن کے گہوارے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو بھی معلومات ہیں تاریخ انسانی کے بارے میں وہ 4,500-5 ہزار قبل سے زیادہ نہیں جا رہے، 3,000 قبل مسیح، 2,500 قبل مسیح، یہاں تک ابھی معلومات ہے۔ ہو سکتا ہے اور آگے بڑھے، انسانی معلومات کا ذخیرہ، ایکسکیویشن، کھدائیاں، تحقیقات، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے جو بڑھ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے آئی ہیں۔ تقریباً 2,500 قبل مسیح سے انسانی تاریخ یوں سمجھیے کہ پردہ اٹھتا ہے، کرٹن رائزز، اور انسان کی تاریخ جو ہے اس پورے عرضی پر وہ اس کے کچھ نقشے سامنے آتے ہیں۔ تو قدیم ترین جو گہوارے ہیں تمدن کے اور تہذیب کے، ان میں چین ہے، ہند ہے، ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس ایک 2 شہر ہیں، یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو، یہ قدیم ترین، وہی 5,000 آج سے 5,000 سال، 4,500 سال قبل کی یہ تہذیب ہے، ہڑپا کی اور موہنجو دڑو کی۔ اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ مصر، اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے، کلدانیہ، کیلڈین امپائر، یہ عراق تھا، عراق اس کا مرکز، اور اسی وقت سے یمن کی تاریخ 2,500 سال قبل